السلام علیکم۔ سب کچھ جانتا ہے وہ رب، ہر چیز پر قادر ہے وہ رب، جس نے ہمیں گندے پانی ایک گندے لوتڑے سے پیدا کیا۔ وہی رب ہے جو سانپ کے زہر سے انسان کو مارتا ہے، لیکن وہی رب ہے جو سانپ کو سانپ کے زہر سے ہی مار دیتا ہے۔ حال ہی میں جو گرین لینڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جو گرین لینڈ کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو خریدیں گے، اگر خریدا نہ گیا تو پھر ہم اس پر قبضہ کریں گے۔ یہ امریکہ کی پلاننگز ہیں، اور امریکہ نے واقعی ایسا کر ہی لینا ہے۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، لیکن کرنا انہوں نے یہی ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں۔ امریکہ ایسا کرے گا جس طرح وینزویلا کو تہس نہس کر دیا، کوئی پتہ نہیں، رات کو حملہ کر دیا، سارا کچھ برباد کر دیا۔ اس طرح سے جو ڈنمارک ہیں، گرین لینڈ ڈنمارک کے ذریعے اثر ہے، ڈنمارک کا حصہ ہیں۔ ڈنمارک آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر سال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ ہر سال وہاں پر پمفلٹ شائع ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہر سال کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا اگر کوئی ہے تو ایک پیرس ہے، فرانس ہے، اور دوسرا ڈنمارک ہے۔ اب ڈنمارک کا خود ہی اس زہر سے مر رہا ہے جو مسلمانوں کو دے رہا تھا، جس سے مسلمانوں کو مار رہا تھا۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ امریکہ کیا کرے گا ڈنمارک کے ساتھ؟ ڈنمارک کے ساتھ وہی کرے گا کہ گرین لینڈ کو اپنے قبضے میں لے گا۔ پھر یورپ کی دوسری جزائر کی خیر نہیں ہے، ایک بار امریکہ گرین لینڈ میں آ جائے۔ گرین لینڈ کوئی چھوٹا رقبہ نہیں ہے، کوئی کم رقبہ نہیں ہے، یہ جتنا پاکستان ہے، پاکستان کا اگر پورا نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ گرین لینڈ بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، آبادی بہت کم ہے چونکہ اکثر برف رہتی ہے۔ لیکن پھر امریکہ جب اکثر برف رہتی ہے، آبادی کم ہے، تو پھر امریکہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اس میں لیتھیم ہے، اس میں میٹلز ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے اس میں برف پگھل جائے گا، برف پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے موسمی تغیرات کی وجہ سے، چینجز ان انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایسا آ رہا ہے۔ تو اب جو آگے ہدف ہے امریکہ کا وہ کیا ہے؟ جب وہ گرین لینڈ پر ایک بار قبضہ کر لینا، اس کے بعد یہ جو نیٹو ہیں اس کا اتحاد ٹوٹ جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جو اب حال ہی میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان نے جہاز ان کے بیچے ہیں سعودی عربیہ کو۔ یہ کیسے بیچے ہیں؟ یہ کیسے بیچے ہیں؟ دیکھیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ جو گرین لینڈ ہے، پاکستان کے جہاز ہے، یہ سارا کچھ کا ایک ہی تعلق ہے۔ ٹرمپ ایک طرف سے سب کو ڈیل کرتا ہے۔ کیسے ڈیل کرتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اب اس نے کہا وینزویلا پر قبضہ کر لیا، گرین لینڈ پر قبضے کا منصوبہ بنایا، کوئی اور اس کو دیکھیے کوئی طریقہ نہیں ملا، کوئی بہانہ نہیں ملا، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کے ارد گرد رشیا اور چائنا کے جہاز گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے امریکہ کی حفاظت کے لیے ہمیں گرین لینڈ چاہیے۔ امریکہ سے بہت دور ہے، لیکن امریکہ کی حفاظت کے اب ہمیں گرین لینڈ چاہیے۔ تو رشیا اور چائنا کے کوئی جہاز وہاں پر نہیں ہے، اب یہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو پاکستان کے بارے میں کہتا رہا کہ پاکستان نے انڈیا کے یہ جہاز گرائے، وہ جہاز گرائے، یہ پاکستان کی صفت نہیں کرتا تھا۔ انڈیا چونکہ اپنے اسلحے کو بیچنا چاہتا تھا اور رشیا سے اسلحہ خرید رہا تھا، تو انڈیا کو ڈی مورلائزیشن کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ اس کو تو آپ نے ڈی مورال کیا، اس کے اسلحے کو آپ نے گرا دیا، لیکن پاکستان کا اسلحہ تو بک گیا اس وجہ سے کہ ساری دنیا کا کیا ہے، تو پاکستان کا اسلحہ بڑے کمال کا ہے، رشیا اور انڈیا کا اسلحہ تو اس کمال کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جہاز بکے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس پر بالکل ہی خوش نہیں ہے، لیکن اس سے ہو گیا غلطی سے۔ اب دیکھیں، جو گرین لینڈ ہے یہ اب اس پر قبضہ تو کرے گا، لیکن یہ اس کی غلطی ہوگی، یہ اس کی غلطی ہوگی۔ غلطی کیوں ہوگی؟ یہ غلطی اس لیے ہوگی کہ اس سے نیٹو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بار نیٹو ٹوٹ گیا، یورپ تیری حالت سے چلا گیا، پھر آپ چائنا اور رشیا پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ نیٹو ٹوٹ گیا، پھر آپ پاکستان، ایران، کسی پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ نیٹو ٹوٹ گیا، پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ نیٹو نہیں ٹوٹنے دے گا، لیکن نیٹو ٹوٹے گا آخر، کیونکہ یورپ اس سے الگ ہو جائے گا۔ جب ایک بار یورپ آپ سے الگ ہو گیا تو پھر
یورپ رشیا سے تعلق صحیح بنائے تو رشیا کا کیا مجال کہ وہ یورپ پر حملے کرے، یورپ پہ قبضہ کرے؟ یوکرین پر رشیا کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ یہی کہتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلق نہ بنائے، امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، نیٹو کا حصہ بنتا جا رہا ہے، تو پھر تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، بہت زیادہ طاقتور بن جائے گا، ہمارے لیے مسئلہ ہے مستقبل میں۔ اس لیے روس ان کو طاقتور نہیں بننے دے رہا، اس لیے روس اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے جو آنے والے حالات ہیں وہ بہت زیادہ عجیب سے ہوں گے۔ جو پاکستان ہوگا، یہ جو وسطی ایشیا ہے، پاکستان، چائنا، جو یورپ ہیں وہ تو آدھا، جو روس ہے وہ تو آدھا یورپ میں آتا ہے، آدھا ایشیا میں آتا ہے، لیکن یہ جو ممالک ہیں نا مستقبل انہی کا ہے انشاءاللہ۔ اگر ایک صرف اور صرف ایک جو امریکہ کا جو یعنی کہ معاہدہ ہے اس کو اگر ٹوٹ جائے، اس کو ٹوٹ دیا جائے تو پھر سارا کچھ بہتر ہو جائے گا، اور وہ ہے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ۔ پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ اگر اس کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے تو پھر سب کچھ، کیونکہ آپ پیٹرول کو بیچ ہی نہیں سکتے سوائے ڈالر کے۔ اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو آپ کی اکانومی ہے ہی نہیں۔ ایران کی کیوں کلیپس کر گئی، شمالی کیوں کلیپس ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، یہ دیوالیہ یہ نہیں ہوتا کہ پیسے نہیں ہوتے، پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ریزرو میں ڈالر نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے وہ تو ڈالر میں کرنی ہے۔ اب جو چائنا ہے اس کا یہی منصوبہ ہے، اس کی یہی گیم ہے کہ اب ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ان کی جو گیم ہے وہ بالکل سادہ ہے، سیدھا سادہ گیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہم رکھیں گے یوان، جو اپنی کرنسی ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، اس دعا کے ساتھ کہ اس عرض پاک بوتے وہ فصل گل جیسی آندھی ہے زوال نہ ہو۔